قریشی صاحب، سائیں شاہ محمود قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم علی زیدی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ، محترم مبین جتوئی صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ، ہمارے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی اور سکھر کی تنظیم سے متعلقہ حضرات، السلام علیکم. مجھے احساس ہے کہ خاصی تاخیر ہو گئی ہے اور آپ نے بڑا طویل انتظار کیا، لیکن میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سندھ کے لوگوں، آپ کو سوچنا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. سندھ کے حالات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. سندھ کی کیفیت جو ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. سندھ کے معاشی حالات، سندھ میں جو لاقانونیت ہے، سندھ میں جو عام سندھی ہے اس کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سندھ کے وسائل کو جس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج سندھ کی قیادت یہ پیغام لے کے نکلنا چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک نئی قیادت فراہم کریں گے. ہم پاکستان کے مسائل کا حل لے کر بلاول نکلیں گے. تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ 15 سال سے آپ مسلسل برسر اقتدار ہیں سندھ میں. اگر آپ نے سندھ کی حالت تبدیل نہیں کی، اگر آپ سندھیوں کو سنوار نہیں سکے، تو دیگر پاکستان کے علاقوں کو آپ کیا پیغام دینے نکل رہے ہیں؟ 15 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہے. لوگوں نے بارہا آپ کو موقع دیا، بارہا موقع دیا. مقامی سطح کی حکومت کے اختیارات آپ کے پاس، صوبائی حکومت کے اختیارات آپ کے پاس. 7ویں فائنانس ایوارڈ کے تحت آپ کو وسیع تر وسائل مہیا کیے گئے. لیکن لوگ پوچھتے ہیں آج سندھ کے حالات کیا ہیں، تعلیم کے، صحت کے حالات کیا ہیں؟ اور اگر کوئی حکومت، وفاق کی حکومت آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے، بیمار لوگوں کو صحت کارڈ فراہم کرنا چاہتی ہے، تو آپ راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ حق مل گیا، پنجاب کے لوگوں کو یہ حق مل رہا ہے، تو سندھ کے لوگوں کو اس حق سے آپ کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آج سندھ کا عام پڑھا لکھا شہری بچہ بچی یہ سوال کر رہا ہے. آج وہ سوال کر رہا ہے کہ کراچی کے امن عامہ کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. کراچی
سندھ کا دارالخلافہ ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں, وہاں روز بروز ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں, رہزنی ہو رہی ہے, لوگوں کو سڑکوں پر ان کا مال چھینا جا رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور امن عامہ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ صوبائی حکومت کی. تو کہاں ہے صوبائی حکومت؟ آج اگر سندھ کے وسائل کو اس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے, آج سندھ کے وسائل پر لوگوں نے اپنی تجوریاں بھر لی اور سندھ کے لوگ محروم ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستو, لوگ فیصلہ کر چکے, جو پاکستان کا باشعور شہری ہے وہ فیصلہ کر چکا. آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا 2013 میں, اور تحریک انصاف کو جو نسبتاً ایک نئی جماعت تھی موقع دیا خدمت کا. 5 سال انہوں نے خدمت کی. 2018 میں وہ ان کے دروازے پر دوبارہ جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, تو پہلے سے زیادہ ووٹوں سے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو منتخب کرتے ہیں. پنجاب جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا قلعہ گنا جاتا تھا, آج کیفیت یہ ہے, جو نیا سروے ہوا ہے اس سروے کے مطابق عوام کی رائے عامہ کی جو رائے حاصل کی گئی ہے وہ رائے کہہ رہی ہے کہ سن 2023 کے انتخابات میں صرف 5% لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی, آج خیبر پختونخوا میں دکھائی نہیں دیتی. آج پنجاب میں اس کا وجود تقریباً مٹ گیا ہے. آج آزاد کشمیر میں تحریک انصاف الحمدللہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. آج گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا پرچم نہ صرف لہرا رہا ہے, پہچانا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بارہا آپ کو موقع دیے, اور آپ نے ہر موقع ضائع کیا اور لوگوں کو مایوس کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. سندھ باشعور لوگوں کا صوبہ ہے, خوددار لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, سیاسی طور پر پختہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, مختلف سیاسی تحریکوں کا حصہ بنتے رہے ہیں. سندھ نے پاکستان کو قائم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا, اور آج میں سندھ کے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ پاکستان جو آپ کے آباء و اجداد نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا, اس کے تحفظ کے لیے, اس کی بقا کے لیے بھی سندھ کے لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے. مجھے یہ علم ہے کہ یہاں کیونکہ عرصہ دراز ایک جماعت کی حکومت رہی ہے, اس کا تسلط رہا ہے, وہ جبر بھی کرتے ہیں, اور وہ اپنے ناجائز کمائی ہوئی دولت سے لوگوں کو خریدنا بھی جانتے ہیں. لیکن میرے دوستو,
सिंध के बाशऊर शहरियों, कब तक आप की ये बोली लगाते रहेंगे और कब तक ये आपको झुकाते रहेंगे? ये फैसला आपने करना है। वक्त आ गया है कि सिंध का नौजवान तबका जो बाशऊर है, तालीम याफ्ता है, उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद फैसला करना है। हमारा ये काम है कि हम अपना नुक्ता नजर आपकी खिदमत में पेश करें, अपना नस्बुलैन, अपना मंशूर आपकी खिदमत में पेश करें। आज पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसी जमात मुयस्सर आ गई है जिसकी सोच वफाकी है, जो चारों सूबों में मकबूलियत हासिल कर चुकी है, जिसका कायद न सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर चुका है अपने असूली मौक़िफ़ की बिना पर, जिसकी दयानत के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वो सादिक व अमीन है, और दुनिया कहती है कि वो एक निडर, दिलेर और खुददार शख्सियत है। तो मेरे सिंध के दोस्तों, आज उसकी जमात, उसका परचम, उसकी सोच, उसका मंशूर लेकर हम सिंध में दाखिल हो रहे हैं। सिंध के लोगों से रुजू करने का इरादा है। सिंध के लोगों तक हर जिले में, हर तालके में, हर गोठ में पैगाम पहुंचाना है। अब तो हर शहरी के हाथ में ये फोन आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है। खबर जो है 1 मिनट में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपना किरदार अदा कीजिए, अपना मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। आप तर्जुमान हैं, जो नौजवान हैं वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। आप तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लोगों तक पहुंचाएं। आप सिंध के लोगों को हक़ाइक़ बताएं, आप सिंध के लोगों को आईना दिखाएं, और यकीन जाने जब आप उनके सामने हक़ाइक़ रखेंगे तो वो तराजू में रख कर तोलना जानते हैं और वो सही फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। मैं आज सिर्फ आपको जगाने के लिए, आपको एक मुतबादिल रास्ता दिखाने के लिए सक्खर में हाजिर हुआ हूं। घोटकी से यह आज काफिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह घोटकी से लेकर यहां तक जितने शहर आए, छोटे छोटे कस्बे आए, चाहे पन्नू आकिल था, मीरपुर मथेलो था, डहर की, गोट की, जितने आए उबाड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। लोगों ने मोहब्बत के फूल निछावर किए और मैंने देखा लोगों में एक नई उमंग थी, एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी, एक आरजू थी। वो मुंतज़िर हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या सिंध की हालत भी बदल सकती है। मेरे दोस्तों, सिंध की हालत सिंध की आवाम ने बदलनी है। हमने तो आपको एक मुतबादिल सोच, एक मुतबादिल मंशूर और एक मुतबादिल क़यादत फराहम करनी है। फैसला आपने करना है और मुझे यकीन है कि जब आपने तराजू में रखकर तोला और तोलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह फैसला जो है वो तब्दीली की तरफ आपका कदम उठेगा और पीपल्स पार्टी की जो मायूसी है उससे आप, और गुलामी से आप आज़ादी हासिल कर पाओगे। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हमारे यहाँ सिंध के मेंबरान सूबाई असेंबली भी मौजूद हैं कि जिस तरह उन्होंने हिम्मत के साथ सिंध की असेंबली में किरदार अदा किया और अवाम के सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया। उनको मौका नहीं मिलता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको अवाम की पूरी नुमाइंदगी का हक नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी वो जुस्तजू जारी रखे हुए हैं।
میں آج جتنے حضرات ہیں، طاہر شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا اپنا ایک وقار ہے، ایک خاندان ہے، ایک وجود ہے، ایک پہچان ہے۔ مبین جتوئی صاحب کھڑے ہیں، پپو خان چاچڑ کھڑے ہیں، اور جس طرح آج چاچڑ قوم نے کوٹکی سے لے کر بنو عاقل تک جس محبت کا اظہار کیا وہ قابل دید تھا۔ میں آپ سب کا، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پہلا دن ہے اور ابھی طویل سفر ہے۔ میں علی زیدی صاحب سے بھی ان کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس قسم کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو گھنٹوں انتظار نہ کرنا پڑے، اور ہم بر وقت جو وقت ہم نے دیا ہوا ہے اس کے قریب تر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور اپنا موقف پیش کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میں جو آگے اضلاع جن میں ہم نے جانا ہے ان کے قائدین سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی تیاری کیجئے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ بروقت طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، تاکہ آپ کی بات ہم سن سکیں، اور جو ہماری مقامی قیادت ہے ان کو بھی اپنا موقف پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ آج آپ کی بڑائی ہے کہ آپ نے وقت کی نزاکت کو اور وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا وقت ہمیں عنایت کر دیا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اور ہم دیگر دوستوں کو موقع نہیں دے سکے، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم نہ صرف سنیں، نہ صرف سنائیں، بلکہ سنیں بھی، کچھ آپ کو بتلائیں اور کچھ آپ سے سنیں، تاکہ ہم بھی یہاں کے حالات سے بہتر آگاہی حاصل کر کے عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بتا سکیں کہ سندھ کے لوگوں کی یہ نبض ہے، ہم نے ان کی سیاسی نبض پر ہاتھ رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی سوچ اور اسی جذبے کو لے کر آج ہم نے سندھ کی دھرتی پر قدم رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، مختلف شہروں کو چھوتا ہوا یہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی پہنچے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل میں میں لگاتا ہوں، ابھی آپ میرے جواب دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل پہ کامیابی عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ہمارا بچہ جو افتخار لنڈ ہے، جو آج ایک حادثے میں زخمی ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو گئی تاخیر کی کہ ہمیں ان کے لیے بندوبست کرنا پڑا تاکہ وہ بروقت طریقے سے کسی مناسب ہسپتال میں پہنچ سکیں اور ان کا علاج ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میں آج کے اس پروگرام کے منتظمین کا، دیدار جتوئی صاحب کا، اور پوری سکھر کی جو پارٹی ہے، تنظیم ہے، کارکنان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری بات آپ تک پہنچا دینا کافی نہیں ہے، اس پیغام کا پرچار آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے یہ پیغام لے کر سکھر کے مختلف تعلقوں میں اور مختلف گوٹھوں میں جانا ہے، اور جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ منتظر ہیں، بہت سے لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے منتظر ہیں۔ آئیے مل کر ایک ایسا عزم کریں کہ پاکستان خوشحال ہو سکے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکے، پاکستان کے عوام کی چادر اور چار دیواری محفوظ ہو سکے، ہماری جو اقدار ہیں، ہماری جو دینی اقدار ہیں، ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو تمدن ہے، ہم اس کا حفاظت کر سکیں۔ تو میں انشاءاللہ
شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 3 نعرے لگاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ پورے عزم سے اس کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور تحریک انصاف کے باشعور کارکنان. شکریہ.